الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں. تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. پھر اگر یہ لوگ روگردانی اختیار کریں اور نہ مانیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کریمہ جن کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال لگ بھگ پہلے ایک مضمون جو درمیان میں موقوف کیا گیا تھا اور اس کے بعد بیرون ملک ایک سفر بھی درپیش رہا. واپس جب آئے تو رمضان المبارک قریب تھا، تو رمضان المبارک کا وہ مضمون جو گزشتہ 38 برس سے اس مسجد کے اندر بیان ہوتا چلا آ رہا ہے اور الحمدللہ العظیم کسی رمضان میں اس موضوع کے بیان میں ناغہ نہیں ہوا. وہ مضمون شروع کیا اور اس کے بعد پھر اس کے جو متعلقات دیگر مسائل تھے گزشتہ جمعے کے بیان تک ان کا تسلسل رہا.
اگرچہ اس کے کئی اور پہلو ابھی تشنہ تکمیل ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر ان پر گفتگو ہو چکی ہے۔ خود بھی میری خواہش تھی اور کئی احباب وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ موقوف شدہ مضمون جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ سے متعلق شروع کیا تھا اور بہت معلوماتی مضمون تھا، اور الحمدللہ العظیم اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہہ رہا ہوں بطور تحدیث نعمت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ سے متعلق وہ مباحث جن کو آج تک کسی بیان میں کسی نے نہیں چھیڑا ہوگا، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں پورے ملک میں کسی نے نہیں چھیڑا ہوگا، بلکہ عام تحریروں کے اندر بھی نہیں ملتا، اللہ کی توفیق سے ان مباحث کو بیان کیا گیا اور بہت سے نئے گوشے لوگوں کے سامنے آئے جو بہرحال کتابوں کے اندر تو موجود ہیں، لیکن اول تو ہر کتاب ہر انسان کو دستیاب نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا ذوق بھی نہیں، کیونکہ جن کتابوں کا لب لباب اور خلاصہ اس سے پہلے بیان کیا گیا یا انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا اس سے بعد میں بیان ہوگا، اس کے لیے لکھوک ہار روپے درکار ہیں، بڑی بڑی لائبریریوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ مضمون شروع کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا آغاز میں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعارف سے شروع کیا تھا، اور آپ کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب ان کا کچھ تذکرہ، اور پھر ان کی اولاد اور اولاد در اولاد کا تذکرہ۔ ہمارے ہاں تو عام مسلمانوں کو یہی معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جس کا نام ابو طالب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا زاد بھائی تھا اور داماد بھی جن کا نام علی مرتضی، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہمارے عام مسلمان کی پہنچ تو یہاں تک ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ عام لوگوں کو نہ تو وہ بنیادی کتابیں دستیاب ہیں کہ ان خاندانوں کے پورے مفصل تذکرے ان کا تعارف ہو سکے، جو کچھ بھی ہمارے ہاں لکھا گیا انگریزی کے اندر یا اردو کے اندر وہ بھی ایک سطحی قسم کی چیزیں ہیں۔ میں نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، سطحی قسم کی چیزیں لکھی گئیں، جن چیزوں کا تعارف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا، اور جہاں تک خطبات جمعہ یا ہم تقاریر کا معاملہ تو وہ تو ہنگامی باتیں ہوتی ہیں، دعاندار تقریریں ہمارے خطبہ کی، ان کو یہ مرض لاحق ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے جلسے کے اندر اشتعال پیدا ہو، ارتعاش پیدا ہو، لوگ نعرہ بازی کریں، سمجھیں کہ تقریر ٹھوک گئی پنجابی میں۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ عوام الناس کے ذہنوں کی عقیدوں کی اصلاح ہو یا ان کی معلومات میں اضافہ ہو، اور وہ مخفی گوشے جو دانستہ طور پر مخفی رکھے گئے وہ گوشے واضح ہوں کہ ہمارے مسلمان کی اعتقادی صورتحال جو بگڑ چکی ہے، ایک خاص فکر کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو سکے، اور عوام الناس کو، ہم اپنے آپ کو جو سنی کہلاتے ہیں، ہم کم از کم یہ تو پتہ چلے سنی ہوتا کون ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے مغلیہ دور سلطنت سے وہاں سے خرابی شروع ہوئی، اور ایک عورت جو
شاہی خاندان میں داخل ہوئی، جہانگیر کی بیوی، اس ایک عورت کی کوشش سے پورا ہندوستان اس وقت سے لے کر بشمول پاکستان، میرے خیال میں پورا ہندوستان سے بنگلہ دیش اور پاکستان، ہندوستان سمیت ایک ہی، فکری طور پر، نظریاتی طور پر سارے کے سارے شیعہ بن گئے۔ نہ اس کے اندر عوام بچے اور نہ ہی خواص۔ میں خواص کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو بڑے بڑے اہل علم جو مسائل کے اندر اتنے حرک ریزی کرتے ہیں، دیگر مسائل میں، حدیث کے اندر بھی اور فقہ کے اندر بھی، دیگر مسائل میں بھی، کہ بال کی کھال اتارتے ہیں، اتنے عمیق اور گہرائی میں جاتے ہیں، لیکن جب اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو ان کی کتابوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایسے اثرات ان پر آئیں کہ غیر شعوری طور پر ان کے قلم سے ایسی باتیں لکھیں گے جو اسی طبقے کو فائدہ پہنچانے والی۔ میں موضوع سے نکل جاؤں گا ورنہ آپ حضرات کو تھوڑی سی نشاندہی کسی موقع پر انشاءاللہ ضرور کروں گا کہ آج ہندوستان کی بات تو خیر تردن للباب میں نے کہہ دی، لیکن چونکہ رہتے ہم پاکستان میں ہیں، زیادہ تر ہمیں تعارف اور واقفیت پاکستان سے ہے۔ پاکستان میں صرف مسلمانوں کے ناموں کو دیکھا جائے، شہروں میں اور دیہاتوں میں، تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ 95%، 100 میں 95 شاید یہ بھی مبالغہ ہو، لوگوں کے ناموں کے اندر شیعیت ہے۔ اب تھوڑی سی جدت پیدا ہوئی ہے مغربی اثرات کے سبب سے، کچھ میڈیا نے جدت پیدا کی، لیکن وہ جدت بھی منفی ہو گئی۔ یعنی ایسے نام بچوں کے رکھے جاتے ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے، کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ایک معمول لفظ ہوتا، اور پھر لوگوں کی سادگی دیکھیے، نام خود تجویز کریں گے، آ کر معنی ہم سے پوچھیں گے۔ تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، نام جب تم نے تجویز کیا معنی میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ مجھ سے پوچھتے تو میں بتاتا۔ ابھی میں مسجد کی طرف نکلنے لگا تو ہمارے ایک دوست، بڑے مخلص دوست ہیں، ان کے گھر سے فون آیا۔ چند روز پہلے ان کی کسی نواسی، جو بیرون ملک ان کی بچی بھی آئی گئی اور نواسی پیدا ہوئی، اس کا نام پوچھا۔ ایسے ایسے کو نام پوچھے گئے کہ فلاں نام فلاں نام فلاں نام۔ میں نے کہا رکھنا ہے تو خود رکھ لو، مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے پوچھو گے تو میں صحیح نام بتاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ آئے، اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ پر اس میڈیا نے ایسے اثرات چھوڑ رکھے ہیں، ان ڈراموں کے ذریعے سے، خصوصاً انڈیا کے ڈراموں کے ذریعے سے ہماری پوری قوم، خصوصاً خواتین اور بچے، ان کی قلب ماہیت ہو چکے، ذہن بالکل تبدیل ہو چکے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نام رکھنے کے سلسلے میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے جو نام سامنے آئے، چاہے وہ کسی جانور کا نام کیوں نہ ہو، کسی کیڑے مکوڑے کا نام ہو، کسی کتے بلے کا نام ہو، اگر ان ڈراموں کے اندر ہندوؤں نے رکھے ہیں تو ہمیں بڑا دلکش نظر آتا۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں مسلمانی کیا چیز ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی انسانوں کا نام رکھو، دنیا میں اچھے اچھے انسان گزرے ہیں، سب سے اعلیٰ انسان انبیاء اکرام علیہ السلام، انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیویاں، ان کی ازواج مطہرات، ان کی صاحبزادیاں، پھر ان پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں بیٹے، ان کے ناموں پر نام رکھو جو دنیا میں اچھے نام ہیں، کیونکہ اسم کا مسمى پر اثر ہوتا ہے، یعنی نام کا، جس بچے کا نام رکھا گیا اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ اچھے ناموں کے اچھے اثرات آتے ہیں، برے ناموں کے برے اثرات آتے ہیں۔ خود ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ناموں کو تبدیل کیا، جو نام معنی کے اعتبار سے غلط تھے، رسول اللہ نے ان کو تبدیل فرمایا۔ انسان تو انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ میں گزرے، جگہ کا معلوم ہوا کہ اس جگہ کہ یہ فلاں نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو ناپسند کر کے اس جگہ کا نام ہی تبدیل فرمایا۔ خیر،
جب ذکر چھڑتا ہے تو بہت ساری باتیں ذہن میں گردش کرتی ہیں. ایک چیز آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہوگی اور یہ سوال لوگ پوچھتے رہتے ہیں، قیامت کے دن جی ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا باپ کے نام سے؟ تو ہمارے معاشرے کے تقریباً 99% لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا. پھر اس کی علتیں اور حکمتیں لوگوں نے آگے سنا رکھی ہوتی ہیں. ایک غلط بات جب ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے وجہ جواز بھی بہت سارے ڈھونڈ لیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان جو میرے ہاں خادم رہ چکا ہے مسجد کا، ڈیرہ غازی خان کا، وہ اب کچھ عرصے سے اسلام آباد میں اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے اور مسجد کے اندر مفت خدمت کر رہا ہے بچوں کو پڑھانے کی. اس مسجد کے امام صاحب درس دے رہے تھے اور درس کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا قیامت دن ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. اس نوجوان نے یہ سن رکھا تھا، یہاں وہ تھا تو مسجد کا خادم، اور ایک خادم جو کسی خطیب کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس خطیب کی بھی سبکی ہوتی ہے، اس کی عزت نفس دامنگیر ہوتی ہے. اس نے کہا کہ مولانا یہ آپ بات غلط کہہ رہے ہیں، ماں کے نام سے نہیں باپ کے نام سے پکارا جائے گا. اس نے کہا تو جاہل آدمی، تجھے کیا پتا؟ دھونس جمانے لگا. ہوتا ہے نا تحکمانہ لب و لہجے جیسے. وہ جو مقتدی تھے درس سننے والے، انہوں نے بھی کہا تجھے کیا پتا؟ یہ مولانا اچھی طرح جانتے ہیں. اس نے کہا میں جاہل ہی صحیح، لیکن جہاں سے میں نے یہ بات سنی ہے وہاں دلیل کے ساتھ سنی ہے. اور اس نوجوان نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ میں ثابت نہ کر سکا تو میں خود لکھ کر دیتا ہوں، میں چھوڑ دوں گا جگہ. اس نے مجھے ٹیلی فون کی، آج کے زمانے میں موبائل کی ٹیلی فون کی سہولت ہے، خیر خیریت پوچھ کر کہنے لگا جی آج ہمارے امام صاحب خطیب صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا. تو میں نے کہا وہ ایک خطیب، یہاں تو ہزاروں خطیب ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں بھائی. تو میں نے کہا پنسل پکڑو، کاغذ پنسل. میں نے حوالے دیے، ابو داؤد شریف، مشکات شریف، بخاری شریف. میں نے کہا فلاں فلاں صفحہ اس کی جلد. ابو داؤد میں دریا میں الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. لوگوں تمہیں پکارا جائے گا قیامت دن تمہارے ناموں سے، تمہارے باپوں کے ناموں سے، لہذا اپنے نام اچھے رکھا کرو. بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، اس کو صاحب مشکات نے نقل کیا ہے. جس وقت اس نوجوان نے لے جا کر وہ اس کے سامنے رکھ دیا تو اگلے 10 دن اس امام صاحب کو پھر اپنے درس کے اندر تردید کرنا پڑی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. خیر یہ بات ہوتی رہتی ہے. تو خیر ضمناً یہ بات کہہ رہا ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ناموں کے سلسلے میں ہمارے ہاں کیا کیا خرابی ہوتی ہے. کہنے کو ہم سارے کے سارے سنی مسلمان ہیں، نام یا تو ہندوانہ رکھیں گے یا سکھوں والے نام رکھیں گے یا عیسائیوں والے نام رکھیں گے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں. ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق کیا ہے سوا اپنے انگوٹھے چوم لینے کے، صدقے یا رسول اللہ کہنے کے؟ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضور کا تعارف ہمارا کیا ہے اور ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی کی ذات اہل ایمان کے نزدیک اتنی قریب ہے کہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. مطلب اس فرمان کا یہ ہے کہ کسی انسان، کسی مومن کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ نبی کی ذات کو پہچاننا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اہل ایمان نے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات پر اتنا کچھ لکھا کہ اگر کسی شخص نے اس کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کا تعارف ہو گیا. خود اس کو اپنے باپ دادے کی ہسٹری معلوم نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ساری معلوم. اور تقاضا دین بھی یہ ہے، قرآن کا فیصلہ بھی یہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو، ہمارے خاندان کو پہچاننا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننا ضروری. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے اس مضمون کو جب شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعارف سے اگرچہ پوری تفصیل میں نے نہیں بیان کی، اور اگر اس پوری تفصیل میں جاتا جو کہ ہماری انساب پر کتابیں لکھی گئی ہیں، دنیا میں سلسلہ نسب پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، مستقل کتابیں ہیں کہ فلاں
کا نام کیا تھا، اصل نام کیا تھا، اس کے بیٹے کا کیا نام تھا، اس کی ماں کا کیا نام تھا، اس کے باپ کا کیا نام تھا، آگے اولادیں جو ہیں مطلب کیا کیا ان کے نام تھے، پھر فلاں بیٹے کی ماں کون تھی، فلاں بیٹی کی ماں کون تھی. وہ چلتے چلتے اگر اس پوری تفصیل میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو چچا اور چچازاد اور ان کے تعارف سے ابھی تک میں نہ نکل سکتا. لیکن اجمالاً میں نے بات کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کے 9 بھائی تھے. بعض نے تو 15 میں لکھے، بعض نے 12 میں لکھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ 9 اور 10ویں عبداللہ تھے. جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار کے بہت سی بیویاں تھیں. زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سارے نکاح کرنے کی اجازت تھی، صرف اسلام میں آ کر 4 پر موقوف کر دیا گیا. اس سے پہلے بہت ساری، نبی کی ذات مستثنا رہی، یہ بھی سمجھ لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا تھے اس سلسلے میں، اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں. لیکن قرآن کریم نے پھر 4 پر آ کر بند کر دیا کہ اگر کوئی 1 سے زیادہ نکاح کرنا چاہتا تو بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا. جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے، سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا جو رسول اللہ کے تایا تھے. حارث کے 4 بیٹے تھے، چاروں صحابی تھے. ہمارے عام مسلمان سے پوچھیں کہ حضور کے جو تایا تھے ان کا نام کیا تھا اور ان کے 4 صحابی بیٹے کون تھے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ حضرات میں جو مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں، تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں، کتابوں گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، ان کو مستثنا کر لیتا ہوں. عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے، ان کا نام حارث تھا، وہ مشرک تھے، لیکن ان کے 4 بیٹے مسلمان ہوئے اور صحابی بنے. ایک بیٹے کا نام نوفل تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام ربیعہ تھا، ایک کا نام مغیرہ تھا. وہ مغیرہ جو ابو سفیان میں کہلاتا ہے. یاد رکھیے ابو سفیان 2 ہیں، ایک ابو سفیان ہاشمی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایازاد بھائی، اور ایک ابو سفیان اموی ہے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہے. تو یہ 4 صحابی ہیں. اب عام مسلمان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کون تھا؟ جی علی مرتضیٰ. بس حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. حضرت عباس کے جو صاحبزادہ عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن تھے، بہت اونچے درجے کے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہمارے عام مسلمانوں کو معلوم ہے، جبکہ حقائق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4. سیدہ زینب سب سے بڑی تھی، سیدہ رقیہ دوسرے نمبر پر، سیدہ ام کلثوم تیسرے نمبر پر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے نمبر پر تھی. ام کلثوم اور فاطمہ کے بارے میں لوگوں نے مختلف باتیں لکھی. بعض کہتے ہیں ام کلثوم بڑی تھی، بعض کہتے ہیں حضرت فاطمہ بڑی تھی، لیکن 4 صاحبزادیاں تھیں. لیکن ہمارے مسلمانوں کو ایک ہی سمجھائی گئی ہے. یہاں ہمارے پڑوس میں ایک سکول تھا، نام نہیں لیتا میں، کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہے. ہمارے بچے شروع میں، میری بڑی بچی جو ہے وہاں پڑھنے لگی، داخل کر دیا کہ قریب تھا. ایک دن میں نے اس کے بستے سے کتابیں نکال کر دیکھی، اس کے اندر لکھا ہے سوال و جواب. سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بتاؤ. جواب: ابو طالب. سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام بتاؤ. جواب: حضرت امام حسن اور امام حسین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بتاؤ. حضرت فاطمہ. یہ سکولوں کے اندر تعلیم دی جاتی ہے. بچہ جو شروع میں کہیں تعلیم حاصل کر، اس کے دماغ کی مثال سلیٹ کی ہے، جو چیز منقش ہو جاتی ہے وہ آخر دم تک رہتی. ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ایسا نصاب ترویج دیا گیا، اور تعلیم دینے والے جو ہیں وہ ان کا ہدف مطمع نظر صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے. اب تو تعلیم
جس کا مقصد تہذیب اور تربیت ہوتا تھا کہ اعلیٰ درجے کا ایک انسان بنایا جائے، معاشرے کا ایک اچھا انسان، اس ملک کے لیے ایک اچھا انسان تیار کیا جائے، نہیں، تعلیمی اداروں کے مالکان کا یہ ہدف نہیں، یہ مقصد نہیں، صرف پیسے کمانا۔ یہ مسلمان بنتے ہیں، کافر بنتے ہیں، ملحد بنتے ہیں، دریا بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں کیا نہیں بنتے، ان کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں، بس ان کی فیسیں آتی نہیں۔ کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوں، وہ نصاب کو ترتیب نصاب دیکھیں کہ نصاب صحیح ہے بھی کہ نہیں، اس قسم کی باتیں۔ اسی کتاب میں ایک سوال یہ تھا، سوال، مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ جواب، 3 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی۔ یہ تعلیم دی جا رہی اسکولوں کا۔ ببی تفاوت راز کجا تابا کجاس قیاس کنز گلستان من بہار برا۔ ہمارے تعلیمی اداروں کی یہ حالت ہوگی تو پھر بچوں پر کیا ان کی غلطی، کیا قصور؟ بات نکل جائے گی۔ پنجاب یونیورسٹی جو پاکستان کا سب سے بڑا مانا ہو تعلیمی ادارہ ہے، ہمارے ایک دوست وہاں ایم اے کر رہے تھے، وہاں کی اسلامیات کا مضمون جو اس کے پرچہ انہوں نے دینا تھا، میں نے دیکھا تو میں نے ان کو بات سمجھائی، میں نے کہا پرچہ میں یہی کچھ لکھنا ہے آپ نے، کیونکہ اس کے خلاف لکھو گے تو فیل ہو جاؤ گے، لیکن آخر میں اس پر تنقید کرنا، اس کو بات میں نے سمجھائی۔ جو کچھ نصاب میں تھا وہ یہ میں نے لکھ دیا ہے، لیکن یہ اس پہلو سے بات غلط ہے، دلائل کے ساتھ۔ تو کیا کیجئے میرے دوستو، قہر درویش بر جان خیش، ہم خود ہی کوڑتے رہتے ہیں اندر ہی اندر، یا اللہ اس قوم کا کیا ہوگا، کیا ہماری حکومت ہے، کیا ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، کیا ہمارا نصاب ہے۔ گر ہمیں مکتب و ہمیں ملاس کار طفلاں تمام خواہد شد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعارف کے سلسلے میں آپ کے تایا وہ مشرک تھے، مشرک مرے، لیکن ان کے 4 بیٹوں کو خدا نے ہدایت نصیب فرمائی۔ نوفل مسلمان تھے، نوفل کے اگر 3 بیٹے تھے، وہ بھی تینوں صحابی بنے۔ اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا، حارث۔ آج ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر پوتے کا نام دادے کے نام پر رکھیں تو کہتا جی وہ دادے کا نام تھا۔ دور دراز خاندان میں کوئی نام کسی نے رکھ لیا، کہتا جی فلاں فلاں کا نام ہے، ہم نہیں رکھیں گے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا سب سے افضل نام عبداللہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر عبد الرحمن ہے، تو رکھ لو۔ کہتا جی وہ ہمارے تایا چاچا کا فلاں بیٹے کا نام ہے۔ میں نے کہا اچھا، اللہ نے اگر اس کو ہدایت نصیب فرمائی، اس نے خیر حاصل کر لی، تو تم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ تم نے اچھائی نہیں حاصل کرنی۔ میرا ایک پوتا ہے، اس کا نام میں نے عبد الرحمن رکھا ہے، میرے والد صاحب کا نام عبد الرحمن تھا۔ تو ہمارے خاندان کے اندر جہالت ہر طرف ہوتی ہے، یہ جو نئی مخلوق ہوتی ہے، یہ کوئی جزبوز ہونے لگے، خسر پسر شروع ہوئی۔ میں نے کہا یہاں کچھ بھی نہیں چلے گا، میں اپنے باپ کے نام کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر اولاد نہیں تو پھر دادا کا نام رکھوں گا، پردادا کا نام رکھوں گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نوفل حارث کے بیٹے تھے، ان کے 3 بیٹے وہ بھی صحابی تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا اور 2 بیٹوں کا نام اپنے بھائیوں کے نام پر رکھا۔ ایک بھائی ان کا عبداللہ تھا، اپنے بیٹے کا عبداللہ رکھا، ایک بیٹا کا بھائی ان کا مغیرہ تھا، اس کا نام مغیرہ رکھا۔ اس زمانے میں اس قسم کی چیز نہیں تھی، یہ جہالت جو آج اس زمانے میں پائی جاتی ہے۔ میں مطالعے کے دوران دیکھ رہا 4 نام مجھے ملے، محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ محمد اس کے باپ کا نام محمد، اس کے دادا کا نام محمد، اس کے پردادا کا نام محمد۔ یہ وہی محمد ہے جس سے آج ہمارا مسلمان نفرت کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے پیار ہے تو اپنے بیٹے کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار ہے تو اپنے بیٹے پوتے کا نام محمد کیوں نہیں رکھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سموا باسماء الانبیاء، لوگوں نبیوں کے ناموں پر نام رکھو اپنے بچوں کے۔ ایک اصولی بات بتاتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان سے پہلے عبد لگاؤ،
جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الرزاق ہے، عبد القیوم ہے، عبد المتین ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت آئے گی. تو اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو. سب سے افضل اگر اللہ کی دھرتی پر آدم کی اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور سے واقعتاً ہمیں پیار ہے، تو اپنی اولادوں کا، اولاد اور اولادوں کا نام محمد نام رکھو. آج بھی عرب دنیا کے اندر ہیں یا ہم پر ایسا ہی اثرات پڑ چکے ہیں کہ ہم اس نعمت سے محروم ہیں. صحابہ اکرام کے ناموں کو فروغ دو. رفض کے جو جراثیم ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں نسل بعد نسل، ان کو نکالیے. چن چن کر وہ صحابہ اکرام جن کا نام آپ معاشرے کے اندر نہیں ہے معروف، وہ رکھیے. ان کی برکات آئیں گی انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تایا کے 4 بیٹے، چاروں صحابی ہیں. ایک کا نام نوفل ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے، تیسرے کا نام ربیعہ ہے اور چوتھے کا نام مغیرہ ابو سفیان ہے. اور پھر جو نوفل ہے، نوفل کے آگے 3 بیٹے ہیں، وہ تینوں بیٹے بھی صحابی ہیں. ایک کا نام حارث ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے، تیسرے کا نام مغیرہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کا یہ تعارف کون کراتا ہے؟ ہمیں تو رش کے اثرات کے سبب سے بس حضور کا ایک چچا معلوم ہے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ جو مسلمان صحابی ہیں، رسول اللہ کا چچا ہے، وہ بھی معلوم نہیں ہمارے مسلمانوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے 9 بھائی تھے، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 کو ہدایت نصیب فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت حمزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، بالکل چند مہینوں کا فرق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور حضرت حمزہ کی عمر میں. ابو لہب کی ایک لونڈی جن کا نام سویبہ ہے، صوبیہ نہیں، لوگ صوبیہ رکھ لیتے ہیں لڑکیوں کا نام. سویبہ یہ پہلے اور باپ بے بعد میں ہے. سویبہ کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا. اس طرح یہ رضائی بھائی بھی تھے اور بچپن کے دوست بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے، بہت پیار تھا آپس میں. انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شہر ہے، اللہ کا رسول کا شہر ہے. یہ شہر خدا ہے. کس کے بارے میں فرمایا؟ یہ نبی کی زبان سے نکلی بات. میں جوش میں آ کر کسی کو کہہ دوں، میرے کہنے کا کوئی اعتبار بھی نہیں، آپ کہہ دیں کوئی اعتبار بھی نہیں، دنیا کے اور لوگ کہہ دیں. اللہ کا نبی کی زبان جس پر وحی رواں ہوتی چلتی تھی، ان سے جو نکلا ہوا جملہ ہے وہی صحیح ہے. حضور نے جس کو شہر خدا قرار دیا وہی شہر خدا ہے، اور وہ سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ شہر خدا بھی اور شہر رسول بھی ہے. اسد اللہ و اسد رسول ہی. اور حضور نے انہی کے بارے میں فرمایا سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ہے. مور لگا دی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کے اندر موجود ہے. ان مجالس سے میرے دوستو یہ فائدہ تو ہونا چاہیے کہ ذہنوں کی تطہیر ہو، ذہن میں صفائی ہو. میں اپنی زبان سے نکلے ہوئے کسی جملے کی صداقت کا خود ذمہ دار ہوں. ہر شخص مجھ سے جب چاہے پوچھ سکتا ہے کہ کیا دلیل ہے. آنکھوں سے دیکھ کر سوچ کر بولتا ہوں، سنی سنائی نہیں. الحمدللہ کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے اور میرا شروع سے بچپن سے تعلیمی زبان سے ذوق ہے. ہر کتاب کو میں خود حاصل کرتا ہوں، اس کو پہلے دیکھتا ہوں اس کے بعد بیان کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ مکی زندگی مسلمان ہو گئے تھے. ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. شروع میں یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اور آپ کی دعوت کے مخالف تھے. ایک واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین بیان کر رہے تھے، اللہ کی توحید دعوت دے رہے تھے. ابو جہل اس کی پارٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی.
حضرت حمزہ اس وقت مشرک تھے، یہ کہیں شکار کے لیے گئے تھے، واپس جب آئے تو ان کی باندی نے ان کو کہہ دیا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ فلاں فلاں نے بہت بدتمیزی کی ہے اور خاندانی طور پر گالیاں دی ہیں۔ بھتیجے کا نام سن کر تو شاید حضرت حمزہ کو اس قدر جوش نہ آتا، لیکن خاندان کی غیرت جو ہے ایک دم انہوں نے ابھارا، سیدھے حرم شریف کی راستہ لی۔ ابو جہل اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ حرم کے صحن میں بیٹھا تھا، یہ غصے میں گئے اور ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، زور سے ابو جہل کے سر پر ماری اور خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ جلالی تھے طبیعت میں، اور کیوں نہ ہو، آخر انہی کے بارے میں تو حضور نے فرمایا خدا کا شعر تھا، اور یہ کہا تیری ایسی تیسی تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے بھتیجے نے اگر کوئی بات غلط کہی ہے تو آپ اس کی تردید کریں، آپ نے میرے خاندان کو کیوں برا بھلا کہا؟ اور یہ بات کہہ کر جوش میں کہہ گئے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا ٹائم تھا، لو آج سے میں بھی محمد کے دین پر جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غصے میں کہہ کر واپس پلٹ گئے۔ ابو جہل نے ان کا غصہ جب دیکھا، تھا تو وہ قوم کا لیڈر بنو مخزوم کا، لیکن کافر ہونے کے باوجود بڑا دانا تھا، اس نے اس وقت کو رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیونکہ پھر خاندانوں کی جنگ چھڑ جاتی ہے، ادھر تو بنو مخزوم اٹھتے ادھر بنو ہاشم اٹھ جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑا لمبا مسئلہ ہو جاتا۔ اس زمانے جاہلیت میں ایسی جنگیں چھڑ جاتی تھی۔ اس نے کہا اس کو حمزہ غصے میں اس وقت رہیں تو حضرت حمزہ واپس گئے، بے چینی ہے، تھوڑی دیر کے بعد غصہ جب اترا تو خیال آیا کہ میں نے اپنی زبان سے یہ کیا کہہ دیا۔